وسلم تو زبان ماری جاتی ہے استقبال میں سیگا تسمیہ مونس مخاطب مضارع مصروف مجهول ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل ہے پھر چون اثر وزن تو ضرب ماری جاتی ہے ماری جاؤ گی تم سب ہوتے ہیں تمہارا حال استقبال میں سیگا جمع مونس مخاطب پھر مضارع مصروف مجهول ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل ہے پھر چون اثر وزن تو ضرب مارا جاتا ہے یا مارا جاؤں گا میں ایک اور ہمارا حال استقبال میں سیگا بعد متکلم پھر مضارع مصروف مجهول ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل ہے پھر چون اثر وزن نصرب مارے جاتے ہیں ہمارے جائیں گے ہم دو مال یا دو ہوتے ہیں یا سب مال یا سب ہوتے ہیں سبحان حال استقبال میں سیگا متکلم مال غیر پھر مضارع مثبت مجهول ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل ہے پھر اسم مصدر وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدا کے مضارع کا معنی ہے مشابہ. تو یہ جو یضرب و یضرب اس کا نام مضارع کیوں رکھا ہے؟ وجہ تسمیش یعنی نام رکھنے کی وجہ مضارع کے ساتھ یہ ہے کہ یضرب و یضرب کو اسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہے حرکات میں، سکنات میں، تعداد حروف میں. سمجھیے یضرب ضاربن عام طور پر یہ مجردوں کی وجہ سے نام رکھے جاتے ہیں. تو چونکہ اس مضارع معلوم کو کہ پہلے سیغے کو خاص کر کے پہلے سیغہ ہوتا ہے باقی تو آگے ضمیریں ہوتی ہیں علامتیں ہوتی ہیں. اس کو مشابہت ہے فعل اسم فاعل کے ساتھ حرکات، سکنات، تعداد حروف میں. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع مشابہ، مضارع مشابہ. اور ایک اور وجہ بھی ہے بنیز مشتق است از ضرعن. یہ مضارع یہ تو باب مفعلہ ہے اس کا مجرد ہے ضاد را عین ضرعن. ضرعن اصل میں یعنی لغت میں کہتے ہیں شیر نوشیدن دو فرزندان از یک پستان. ایک پستان سے باری باری دو بچوں کا دودھ پینا عربی میں اس کو ضرعن کہتے ہیں. تو اب پس توجیہ مناسبت ظاہر است کہ زمانہ حال و استقبال از یک سیغہ ای مفہوم میں شود. تو اس لیے بھی مضارع کہتے ہیں. یہ ضرعن سے مشتق ہے. یہ ایک فعل ہے جس سے باری باری دو معنی لیے جاتے ہیں. کبھی استقبال کا معنی لیا جاتا ہے، کبھی حال کا معنی لیا جاتا ہے. تو گویا وہ دو بچے اس ایک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے بھی اس کو مضارع. تو یہ اس فعل کو یضرب کو مضارع کہنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے. مضارع بمعنی مشابہ. دوسرا مضارع مشتق ہے ضرعن سے. تو ضرعن کا معنی ایک پستان سے دو فرزندوں کا باری باری دودھ پینا. تو اسی طرح فعل مضارع ایک فعل ہے، دو زمانے اس سے حاصل ہوتے ہیں، وہ دو فرزندوں کی طرح ہو گئے. اچھا جی، اس لیے یہ مضارع بھی ہے اور مضارع بھی ہے. پہلا معنی ہو تو پھر مضارع ہے، دوسرا معنی ہو تو مضارع ہے یعنی دودھ پیا گیا. پر مضارع ہی بولتے ہیں عام طور پہ جی، لیکن آپ کے ذہن میں رہے یہ. اچھا جی، یہی جو یضرب ہے مثال کے طور پر اس کا نام مستقبل بھی ہے. مستقبل اس لیے ہے کہ اس میں استقبال والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو مستقبل بھی کہتے ہیں. اور اسی یضرب کا تیسرا مراد بائیاں بابا دے سارے نے نا، اسی یضرب کو غابر بھی کہتے ہیں. یہ تیسرا نام آ گیا مضارع مستقبل غابر. غابر کا معنی ہوتا ہے باقی. غابر کا معنی ہوتا ہے باقی. تو یضرب کو غابر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ زمانے ہیں تین،
ان میں سے ماضی کو نکال دیں تو جو باقی بچتا ہے وہ مضارع ہوتا ہے جی. اگر زمانہ ماضی کو نکال دیں تو بقایا جو زمانے بچتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ تو جو باقی بمانا غابر، چونکہ ماضی کو نکالیں تو باقی جو ہے وہ مضارع ہے، اس لیے بمانا باقی ہونے کے اس کو غابر بھی کہتے ہیں. تو یضربو کے 3 نام ہیں، مضارع، مستقبل اور غابر. تینوں کی وجہ تسمیہ آگے بھی غابر کیوں کہتے ہیں؟ غابر کا معنی ہے باقی. تو چونکہ 3 زمانوں میں سے ماضی کو دور کریں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ مسئلہ نمبر مڈو شڈو. سین یا سوفا مضارع پر آ جائے تو اب مضارع کا معنی استقبال کا ہوتا ہے. اب حال والا معنی ختم ہو گیا. جب کیا آ جائے مضارع پر؟ اب ختم. سیصلا نارا کلا سوف تعلمون، دونوں کا معنی استقبال والا ہے. اگر فعل مضارع پر لام زبر لا آ جائے، لام مفتوحہ تاکید کا آ جائے تو اب مضارع حال کا معنی دیتا ہے. اب مضارع صرف انی لیحزننی، بے شک البتہ اب میں پریشان ہوں. سمجھیے؟ تو جو ہم پڑھتے ہیں نا اس میں نہ سین سوفا داخل ہوتا ہے نہ لام، اس لیے دونوں معنی کیے جاتے ہیں طالب علموں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مضارع کے 2 معنی ہوتے ہیں. تو جب ایک معنی متعین کرنا ہو، مستقبل کا صرف معنی لینا ہو تو سین یا سوفا داخل ہوتا ہے، حال کا معنی لینا ہو تو لام زبر لا داخل ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو تو پھر سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ یہاں حال مراد ہے یا استقبال مراد ہے یا دونوں زمانے مراد ہو سکتے ہیں. بات سمجھیے؟ اگے جی صرف کبیر اسم فاعل مذکر و مؤنث و ثلاثی مجرد سے یذبح فعل یفعل جمع ضرب زدن. ضارب مارنے والا ایک مرد صیغہ فاعل مذکر اسم فاعل ثلاثی مجرد سے یذبح فعل یفعل جمع ضرب زدن. ضاربان مارنے والے 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر اسم فاعل ثلاثی مجرد سے یذبح فعل یفعل جمع ضرب زدن. ضاربون مارنے والے تمام مرد صیغہ جمع مذکر سالم اسم فاعل ثلاثی مجرد سے یذبح فعل یفعل جمع ضرب زدن. ضربۃ ضراب وہ ترتیب میں ذرا فرق ہے جی. ضرب ضربا وہی ضربۃ ضراب ضرب، تو اصل میں یہ ہے کہ یہاں ترقی کی ہے. ضربۃ ضرب پھر الف لائے ہیں، ضراب پھر ضرب، ضرباء ضربان ضراب ضرب ضروب. یہی صحیح آپ نے پہلے پکائے ہوئے ہیں نا جی. ان سب کا ایک ہی معنی کیا؟ مارنے والے سب مرد صیغہ جمع مذکر مکسر اسم فاعل ثلاثی مجرد سید با فعل یفعل جمع ضرب زدن. زبیر بن وہ نیچے آ رہا ہے مذکر کا صیغہ جی. زبیر بن تھوڑا مارنے والا ایک مرد صیغہ واحد مذکر مصغر اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل جمع ضرب زدن. شاباش. ضاربۃ مارنے والی ایک عورت صیغہ واحدہ منصا اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل جمع ضرب زدن. ضاربتان مارنے والی 2 عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل جمع ضرب زدن. ضاربات مارنے والی 7 عورتیں صیغہ جمع مؤنث سالم اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل جمع ضرب زدن. زوارب مارنے والی 7 عورتیں صیغہ جمع مؤنث مکسر اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل جمع ضرب زدن. زبیدۃ مارنے والی ایک عورت صیغہ واحدہ منصا مصغرہ اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل جمع ضرب زدن. کیا سمجھے؟ آگے گردان اسم مفعول کے
حاشیے پر دیکھیں، وہ 1 نمبر پر تو بنا لکھی ہے، تو بنا ساری آگے آ رہی ہیں اور آپ نے پیچھے پڑھی بھی ہے جی۔ بدعہ کے جمع 2 قسم پر ہے، جمع سالم اور جمع مکسر۔ بہت ساری باتیں وہ ہیں جو پڑھی ہیں دہرائی ہو رہی ہے، بہت ساری نئی آ رہی ہیں۔ جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے کہ واحد کی بنا اس میں سلامت ہوتی ہے، جیسے ضاربون کہ مادہ ضاربن اس میں بعین ہی موجود ہے۔ جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ واحد کی بنا اس میں ٹوٹ جاتی ہے۔ 6 صورتیں ہیں اس کی، آپ نے نحویر کے حاشیے پر پڑھی ہیں، جیسے ضاربتن یا ذرابن یا ذربن ذرابن وغیرہ۔ کس سے بنایا؟ ضاربن سے بنایا، تو وہ بنا ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مسئلہ آ گیا ہے، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، ضاربان ضاربون جو تثنیہ اور جمع کے 2 صیغے ہیں، ادھر ضاربتان کے اندر بھی یہی بات ہے۔ یہ جو نون ہے، نون مسئلہ نمبر مڈو شڈو، نون جی، اس نون میں 4 مذہب ہیں جی۔ کیا ہیں؟ بے نون کے بے۔ پہلا مذہب ہے ابن کیسان کا، وہ کہتا ہے یہ نون عوض ہے تنوین کا فقط، یہ نون صرف تنوین کی عوض ہے، جو کس میں تھی؟ ضاربن میں، مثال کے طور پر رجل رجلان۔ دوسرا مذہب ہے زجاج کا، یہ کہتا ہے کہ یہ نون صرف حرکت کے عوض ہے، جو ضاربن میں رفع ہے نا ضمہ، یہ اس کے عوض ہے، تنوین کی عوض نہیں ہے۔ 2 مذہب۔ تیسرا مذہب ہے ابن علی کا، وہ کہتا ہے کہ یہ نون ہر دونوں کے عوض ہے، ضمے اور، اس لیے جب بنا آپ نے پڑھی تو 3 مذہب آئے تھے وہاں جی، یہ سمجھائیے۔ چوتھا مذہب ہے ابن مالک کا، یہ الفیہ کا مصنف، الفیہ اس کے مصنف ابن مالک نام کے، یہ بھی امام ہے ابن حاجب کی طرح۔ تو ابن مالک کہتا ہے کہ یہ نون عوض ہر 2 کے نہیں ہے، ای نون عوض ہر 2 نیست، سمجھائیے، یہ کسی کے بھی نہیں ہے، بس نون آ گیا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی نون ہے جی۔ یہی وجہ ہے، یہی ہے وجہ نون اعرابی کہنے کی جی ان نونوں کو، بھئی یا یہ ہے کہ یہ کسی کی عوض نہیں ہے، آخر میں آ گئے، یا یہ ہے کہ یہ اعراب کے عوض ہے جی، چونکہ اعراب کے عوض ہے اس لیے کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی کہتے ہیں، یہ وجہ ہے جی۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اسم 2 قسم پر ہے، مبنی اور مورب۔ مبنی وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کا آخر مختلف عوامل کے دخول کے ساتھ اس کا آخر کیا ہو؟ مختلف نہ ہو۔ جانی ہاولائے رفی حالت میں، رائے تو ہاولائے نسبی حالت میں، مرر تو بہاولائے۔ مورب 2 قسم پر ہے، مورب منصرف، مورب غیر منصرف۔ مورب منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں تینوں حرکتیں بمائے تنوین آتی ہیں۔ مورب منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں تینوں حرکتیں بمائے، جیسے جان زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی، جان احمد، رأیت احمدہ، مررت باحمدہ، بات ختم ہو گئی۔ یہ ایک تقسیم ہے مورب کی۔ کیا؟ مورب 2 قسم ہے، کون سا؟ مورب کی دوسری تقسیم یہ ہے کہ مورب کی 3 قسمیں، مصدر، جامد، مشتق۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے کہ اس سے چیزیں مشتق کی جاتی ہیں،
جامد وہ اسم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی چیز مشتق نہیں ہوتی، جیسے راجولن، یہ راجولان ہے، راجولن سے مشتق نہیں ہے، وہ تسنیہ جمع کی علامتیں لگی ہوئی ہیں جی۔ مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ مصدر کا مادہ باقی ہو، مصدر کا مادہ باقی ہو۔ یہ جو اسم مشتق ہے، مصدر سے مشتق ہونے والا اسم، یہ 7 قسم ہے۔ جو مصدر سے اسم مشتق ہوتے ہیں وہ 7: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، صیغہ ہائے مبالغہ۔ یہ جو 5 ہیں ان کو اسماء صفات بھی کہتے ہیں۔ چھٹا ہے اسم آلہ، 7واں ہے اسم ظرف۔ سنا بھی گردان ہے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کبیر اسم مفعول مذکر و مؤنث ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل چون الضرب زدن مضروب مارا ہوا ایک مرد شاباش ہے۔ صیغہ فاعل مذکر اسم مفعول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل چون الضرب زدن مضروب آنے مارے ہوئے دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر اسم مفعول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل چون الضرب زدن مضروبون مارے ہوئے سب مرد صیغہ جمع مذکر سالم اسم مفعول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل چون الضرب زدن مضریبون تھوڑا مارا ہوا ایک مرد صیغہ فاعل مذکر مصغر اسم مفعول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل چون الضرب زدن مضروبۃ ماری ہوئی ایک عورت صیغہ فاعل مؤنث اسم مفعول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل چون الضرب زدن مضروبتان ماری ہوئی 2 عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث اسم مفعول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل چون الضرب زدن مضروبات ماری ہوئی سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث سالم اسم مفعول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل چون الضرب زدن مضاریب ماری ہوئی سب عورتیں صیغہ جمع مکسر اسم مفعول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل چون الضرب زدن مضریبۃ تھوڑی ماری ہوئی ایک عورت صیغہ فاعل مؤنث مصغر اسم مفعول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل چون الضرب زدن۔ اچھا جی، اسم مفعول وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس پر فعل کا فاعل واقع ہو، اور وہ فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے، فعل مضارع مجہول سے۔ آگے بنا لکھی ہوئی ہے، بنا کے اندر ایک بات آئی ہے کہ عین کلمے کا ضمہ اشباعی دیا تاکہ اس سے واو پیدا ہو جائے، کیونکہ اسم مفعول کلام عرب میں مفعول کے وزن پر نہیں آتا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد تنوین لا الہ الا اللہ فے۔ نواں مسئلہ، ایک مسئلہ آپ نے پڑھا تھا سرب پترال میں کہ وزن 3 قسم ہے، وزن صرفی، وزن سوری تے وزن عروضی، یاد ہے؟ یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ اشتقاق کی 3 قسمیں، اشتقاق کی اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر۔ اشتقاق کی کون سی؟ تینوں کی تعریف سمجھیں۔ وہ وزن کی 3 قسمیں تھیں، یہ اشتقاق کی۔ اشتقاق صغیر یہ ہوتا ہے کہ مشتق اور مشتق من ہو کے درمیان حروف میں بھی تناسب ہو اور ترتیب میں بھی تناسب ہو، وہی حروف ہوں اور اسی ترتیب کے ساتھ ہوں۔ جٹ کا معنی وہی مشتق اور مشتق من ہو میں اگر مناسبت یوں ہو کہ جو مشتق من ہو کے حرف ہیں وہی مشتق کے حرف ہیں اور ترتیب بھی وہی ہے۔ حرکتیں تو بدلیں گی خام خواہ، تب 2 بنے گے نا۔ اگر حرکتیں سکون بھی وہی رہے تو پھر مشتق کس طرح بنے جی؟ لیکن ترتیب وہی رہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتقاق۔ جیسے ضربن سے ضربہ مشتق ہے تو ضربن ضربہ میں حروف میں تناسب ہے کہ حروف دونوں کے ایک ہے،
اور ترتیب بھی پہلے ضاد پھر را پھر با. تو اشتقاق صغیر یہ ہے بینہما کا مطلب ان دونوں کے درمیان یعنی مشتق اور مشتق من ہو. اشتقاق صغیر کا قانون یہ ہے کہ مشتق اور مشتق من ہو کے درمیان مناسبت ہو حروف میں بھی اور ترتیب میں بھی، یعنی حروف بھی وہی ہوں اور ترتیب بھی کس کی؟ مشتق کی. کل سمجھیے. دوسرا ہے اشتقاق کبیر. اشتقاق کبیر یہ ہوتا ہے کہ مشتق اور مشتق من ہو کے درمیان حروف میں تو تناسب ہو، ترتیب کا لحاظ نہ ہو. حروف میں مشتق کے اندر وہی حرف ہیں جو مشتق من ہو کے اندر ہیں، لیکن ترتیب بدلی ہوئی ہے. ترتیب مثلا جابازا کتکے لگے وہ شد غلط ہے. جابازا جابازا پہلے جیم پھر با پھر دال. جابازا یہ مشتق ہے جذبن سے. کس سے؟ اب جذبن کے اندر دال پہلے ہے با اور جو مشتق ہے اس میں لیکن ہے حروف ایک ہی ہیں لیکن ترتیب. تو اگر مشتق اور مشتق منو کے درمیان حروف میں تناسب ہو اور ترتیب میں تناسب نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایشا بس. تیسرا ہے اشتقاق اکبر. کون؟ اشتقاق اکبر یہ ہے کہ مشتق اور مشتق من ہو کے درمیان حروف میں تناسب ہو مخرج کے اعتبار سے، حروف اور ترتیب کے اعتبار سے نہ ہو. ان میں کیا ہو؟ مخرج کے اعتبار سے مناسبت ہو. حروف کے اعتبار سے تناسب نہ ہو اور کس اعتبار سے؟ ترتیب کے اعتبار سے بھی تناسب. پہلے مثال سمجھے. لفظ ہے نہ کن. یہ جو نہ کہنا جی اس سے مشتق کیا عربیوں نے نائقہ ماضی کو. کس کو؟ نائقہ. اب نائقہ میں عین کلمہ عین ہے، نہ کن میں عین کلمہ ہا ہے، لیکن ہا اور عین دونوں کیا ہیں؟ حروف ہلکی سے ہیں. تو اس لیے اشتقاق اکبر کیا ہوتا ہے کہ مشتق اور مشتق من ہو کے درمیان کیا ہو؟ تناسب ہو. کس میں؟ باقی حروف میں ترتیب کا کوئی لحاظ نہ ہو اگرچہ نہ ہو. کل سمجھیے. ایشا بس ہے جی. یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ اشتقاق کی کون سی ایشا. اچھا جی. حاشیہ نمبر 3 مزاریب. یہ سیگا منتہل جموع ہے. سیگا اس کے 10 وزن ہیں. اس کے جمع منتہل جموع مفرد سے بنائیں تو زہر فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ ان کا لحاظ ہوتا ہے. تو جو وزن بنتے ہیں جمع منتہل جموع کے کلام عرب میں پوری جدوجہد کر کے جو ملے ہیں وہ 10 وزن ملے ہیں. کتنے؟ جمع منتہل جموع انہی 10 وزنوں میں سے ایک وزن پر آتی ہے. مثلا بس 2 شعر لکھے ہوگا نا جی. فعالینو فعالینو کیا؟ فواعلو افاعلو. کون سی؟ فعالینو فعائلو. ایسا بس سمجھ آئیے. فعاولو فعالیلو فعاللو. اچھا جی. مفاعل مفاعیل 10 پورے ہو گئے. آپ کوئی بھی جمع منتہل جموع لیں اس کا وزن نکالیں ان 10 میں سے ایک ہوگا. ان
سناؤ بھلا کون سے 10؟ چلو جی گل سمجھیے. تو جمع منتہل جموع جو ہے اس کے کل وزن وہ بظاہر وہی ہے. مساجد مسابیح مشہور وزن 2 ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ 10 وزن ہے. کیا ہیں؟ لیکن سب کے اندر کیا ہے؟ اول ثانی کو جتنے یہ وزن ہے اس میں کیا ہے؟ اول ثانی کو. تیسری جگہ اگر 2 حرف ہیں تو پہلے کو کسرہ دوسرے کا اعتبار نہیں ہے، اس طرح ہے کہ نہیں. اور اگر 3 ہیں تو پہلے کو ایشا. بس گل سمجھیے، آگے چل پائے. سرکبیر پہ جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم یضرب نہیں مارا اسے ایک مار نے زمانہ مجسطہ میں سیگا بعد مذکر پہ جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم یضربا نہیں مارا ان 2 مردوں نے زمانہ گزشتہ میں سیگا تسنیہ مذکر غیر فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم یضربو نہیں مارا ان سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں سیگا جمع مذکر غیر فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم تضرب نہیں مارا اسے ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں سیگا واحدہ منصا غیبہ فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم تضربا نہیں مارا ان 2 عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں سیگا تسنیہ منصا غیبہ فعل مونس آگ تو مونسا نہ آ گیا مؤنث غائب فعل اگے پکایا کو یا مؤنث غائب فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم یضربنا نہیں مارا ان سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں سیگا جمع مؤنث غائب فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم تضرب نہیں مارا تو ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں سیگا واحد مذکر مخاطب فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم تضربا نہیں مارا تم 2 مردوں نے زمانہ گزشتہ میں سیگا تسنیہ مذکر مخاطب فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم تضربو نہیں مارا تم سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں سیگا جمع مذکر مخاطب فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم تضربی نہیں مارا تو ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں سیگا بعد مؤنث مخاطب فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم تضربا نہیں مارا تم 2 عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں سیگا تسنیہ مؤنث مخاطب فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم تضربنا نہیں مارا تم سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں سیگا جمع مؤنث مخاطب فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم اضرب نہیں مارا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں سیگا واحد متکلم فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. لم نضرب نہیں مارا ہم 2 مردوں نے یا 2 عورتوں نے یا سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں سیگا متکلم مال غیر فعل جہد معلوم سلاسم جرد صحیح اسباب فعال یا پھر چما ضرب زدن. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان کریں جی. لم فعل مضارع پر جب آتا ہے تو لفظی عمل بھی کرتا ہے اور معنی بھی تبدیل کرتا ہے. کیا معنی یہ تبدیل کرتا ہے کہ مضارع مثبت کو ماضی منفی بنا دیتا ہے. مضارع گل سمجھیے. جہد کا معنی ہوتا ہے انکار، تو چونکہ اس میں فعل کا انکار ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، اس لیے اس کو جہد کہتے ہیں. تو لم لفظوں میں معنی میں کیا تبدیلی کرتا ہے؟ مضارع مثبت کو ماضی منفی بنا دیتا ہے. اور لفظی عمل کیا کرتا ہے؟ لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کے 5 صیغے جن کے ساتھ ضمیر بارز نہیں ہے، 5 صیغے اگر ان
کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ ساکن کرتا ہے. 5 سیغوں کے آخر کو جزم کرتا ہے، جزم دیتا ہے. لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب. اور اگر ان 5 سیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو لم حرف علت کو گرا دیتا ہے. لم یدعو، لم تدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو. لم یرمئک، لم یخشاتن. سب کی گردانیں بنا لیں آپ. تو 5 سیغے اگر معطل نہیں ہیں، ان کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو ان کو جزم دیتا ہے، اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس کو حذف کر دیتا ہے. 7 سیغوں سے نون اعرابی کو حذف کرتا ہے. لم جب مضارع پہ آتا ہے تو لفظی عمل اس کا یہ ہے کہ 7 سیغوں سے کیا کرتا ہے؟ آواز محل نون اعرابی را گرا دیتا ہے. لم یضربا، لم یضربو، لم تضربا، پھر آگے لم تضربا، پھر لم تضربو، پھر لم تضربی، پھر لم تضربا. بس یضربنا تے تضربنا یہ جمع مؤنث کے 2 سیغے ہیں. یہ چونکہ مبنی ہے اس لیے لم ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. کل سمجھیے جی. تو مبنی وہ ہوتا ہے جو برقرار رہتا ہے جی. مورب وہ ہوتا ہے جو گردد بار بار ہوتا ہے جی. پلے پہیے ایشا بس ہے کہ بے لفظی عمل کیا ہے لم کا، اور مانوی عمل کیا ہے لفظی. مانوی عمل کہ یہ مضارع مثبت کو ماضی منفی بناتا ہے، اور لفظی عمل 5 سیغوں میں اگر حرف علت نہیں آخر میں تو جزم، حرف علت ہے تو وہ گرے گا. 7 سیغوں سے نون اعرابی گرے گا. تے جس نے جمع مؤنث دی واری دند کھٹے ہو گئے. گل سمجھی جی؟ اچھا جی، یہ آ گیا آپ کا سبق. اگلی 2 گردانیں سناؤ تھا. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کبیر پھر جاہت مجبور سلاسی مجرد سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. لم یضرب نہیں مارا گیا وہ ایک زمانہ گزشتہ میں سیگا باید مذکر غائب فعل جاہت معلوم فعل جاہت مجبور سلاسی مجرد سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. لم یضربا نہیں مارے گئے وہ 2 زمانہ گزشتہ میں سیگا تسنیہ مذکر غائب فعل جاہت مجبور سلاسی مجرد سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. لم یضربو نہیں مارے گئے وہ 7 زمانہ گزشتہ میں سیگا جمع مذکر غائب فعل جاہت مجبور سلاسی مجرد سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. لم تضرب نہیں ماری گئی وہ ایک اور زمانہ گزشتہ میں سیگا واحد مؤنث غائب فعل جاہت مجبور ثلاثی میں سیغ با فاعل ہے پھر چون ازر وزدن. لم تضربا نہیں ماری گئی وہ 2 زمانہ گزشتہ میں سیگا تسنیہ مؤنث غائب فعل جاہت مجبور ثلاثی میں سیغ با فاعل ہے پھر چون ازر وزدن. لم تضربا نہیں ماری گئی وہ 2 زمانہ گزشتہ میں سیگا جمع مؤنث غائب فعل جاہت مجبور ثلاثی میں سیغ با فاعل ہے پھر چون ازر وزدن. لم تضرب نہیں مارا گیا تو ایک زمانہ گزشتہ میں سیگا باید مذکر مخاطب ہے جہاں مجبور صورت میں سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. لم تضرب نہیں مارے گئے تم 2 زمانہ گزشتہ میں سیگا تسنیہ مذکر مخاطب ہے جہاں مجبور صورت میں سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. لم تضرب نہیں مارے گئے تم سب زمانہ گزشتہ میں سیگا جب مذکر مخاطب ہے جہاں مجبور صورت میں سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. لم تضرب نہیں ماری گئی تو ایک اور زمانہ گزشتہ میں سیگا باید مؤنث مخاطب ہے جہاں مجبور صورت میں سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. لم تضربا نہیں ماری گئی تم 2 زمانہ گزشتہ میں سیگا تسنیہ مؤنث مخاطب ہے جہاں مجبور صورت میں سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. لم تضرب نہیں ماری گئی تم سب زمانہ گزشتہ میں سیگا جب مؤنث مخاطب ہے جہاں مجبور صورت میں سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. لم تضرب نہیں مارا گیا میں ایک مر ایک اور زمانہ گزشتہ میں سیگا بعد متکلم ہے جہاں مجبور صورت میں سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. لم نضرب نہیں مارے گئے ہم تم یہ سب زمانہ گزشتہ میں سیگا متکلم مال غائب ہے جہاں مجبور صورت میں سید با فعال ہے پھر چون ازر وزدن. اچھا جی، فعل مضارع پر جب لائے نفی آئے، فعل مضارع پر جب لائے نفی آئے تو لفظی عمل نہیں کرتا. یہ کہ اس میں کوئی جزم دے، فعلت گرائے، نون اعرابی کو ساکت کرے، لفظی عمل نہیں کرتا. مانوی کام کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ لا مضارع مثبت کو مضارع منفی بنا دیتا ہے. زمانے میں تبدیلی نہیں ہوتی. لم جو ہے نا، لم وہ زمانہ بھی بدلا دیتا ہے.
حال استقبال سے ماضی بن جاتا ہے اور مثبت منفی بن جاتا ہے، لیکن لا جو ہے نہ یہ لفظوں میں عمل کرتا ہے اور نہ زمانہ بدلاتا ہے، صرف مضارع مثبت کو منفی کرتا ہے. مضارع جب لا مضارع پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لفظی عمل صرف مانوی عمل کرتا ہے. وہ کیا کہ مضارع مثبت کو زمانہ تبدیل نہیں ہوتا. اب یہ دونوں گردانے سنا دو. پہلے تھا مارتا ہے یا مارے گا، ہوں اتنے صرف نہیں لونی ہے. نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا ہوا فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لم یضربان لم پڑھتا میں یار. لا یضربان نہیں مارتے یا نہیں ماریں گے وہ نہیں مارتے ہیں یار. نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ دو مرد. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا تسنیہ مذکر غائب فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا یضربون نہیں مارتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ جائیں گے مجہول ہے. نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب مرد. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا جمع مذکر ہے غائب فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا تضربو نہیں مارتا یا نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا. او بیٹا کدھر ٹر گیا؟ نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی وہ ایک عورت. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا ہوا مؤنث غائب فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا تضربان نہیں مارتے ہیں یا نہیں مارتی ہیں یا نہیں مارے گی وہ دو عورتیں. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا تسنیہ مؤنث غائب فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا یضرب نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم سب عورتیں. تم کے نام منع کرتے ہیں. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا جمع مؤنث غائب فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا تضرب نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا تو ایک مرد. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا ہوا مذکر مخاطب فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا تضربان نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم دو مرد. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا تسنیہ مذکر مخاطب فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا تضربون نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم سب مرد. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا جمع مذکر مخاطب فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا تضربین نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی وہ ایک عورت. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا ہوا مؤنث غائب مؤنث مخاطب فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا تضربان نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم دوڑتے ہیں. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا تسنیہ مؤنث مخاطب فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا تضربنا نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گے تم سب عورتیں. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا جمع مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا اضرب نہیں مارتا ہوں یا نہیں ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا ہوا متکلم فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. لا نضرب نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا متکلم غیر فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی ذرا سید باف علیہ فعل جوا ظرف زدن. صاحب کبیر فعل مضارع منفی مجہول ثلاثی وغیرہ صحیح اسباب فاعل فعل جوا ظرف زدن. لا یضرب نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا ہوا مذکر غائب فعل مضارع منفی مجہول ثلاثی وغیرہ صحیح اسباب فاعل فعل جوا ظرف زدن. لا یضربان نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ دو مرد. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا تسنیہ مذکر غائب فعل مضارع منفی مجہول ثلاثی وغیرہ صحیح اسباب فاعل فعل جوا ظرف زدن. یضربون نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ سب مرد. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا جمع مذکر غائب فعل مضارع منفی مجہول ثلاثی وغیرہ صحیح اسباب فاعل فعل جوا ظرف زدن. لا تضرب نہیں مارے جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی وہ ایک اور. زمانہ حالیہ استقبال میں سیکھا مؤنث غائب فعل مضارع منفی مجہول ثلاثی وغیرہ صحیح اسباب فاعل فعل جوا ظرف زدن.
لا تضربان نہیں ماری جاتی ہیں نہیں ماری جائیں گی وہ دو عورتیں زمانہ حال استقبال میں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع میں صحیح اسباب فاعل رجوع اثر وزدن لا یضربن نہیں ماری جاتی ہیں نہیں ماری جائیں گی وہ سب عورتیں زمانہ حال استقبال میں صیغہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع میں مجرور ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل رجوع اثر وزدن لا تضرب نہیں مارا جاتا ہے نہیں مارا جائے گا تو ایک زمانہ حال استقبال میں صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع میں مجرور ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل رجوع اثر وزدن لا تضربان نہیں مار جاتے نہیں مار جاؤ گے تم زمانہ حال استقبال میں صیغہ تسنیہ مذکر مخاطب فعل مضارع میں مجرور ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل رجوع اثر وزدن لا تضربون نہیں مار جاتے نہیں مار جاؤ گے تم زمانہ حال استقبال میں صیغہ جمع مذکر مخاطب فعل مضارع میں مجرور ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل رجوع اثر وزدن لا تضربین نہیں ماری جاتی ہے نہیں ماری جائے گی تو ایک زمانہ حال استقبال میں صیغہ واحد مناسب مخاطب فعل مضارع میں مجرور ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل رجوع اثر وزدن لا تضربان نہیں ماری جاتی ہے نہیں ماری جاؤ گے تم دو عورتیں زمانہ حال استقبال میں صیغہ تسنیہ مؤنث مخاطب فعل مضارع میں مجرور ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل رجوع اثر وزدن لا تضربن نہیں ماری جاتی ہے نہیں ماری جاؤ گی تم سب عورتیں زمانہ حال استقبال میں صیغہ جمع مؤنث مخاطب فعل مضارع میں مجرور ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل رجوع اثر وزدن لا تضرب نہیں مار جاتا نہیں مارا جاتا ہوں یا نہیں مارا جاؤں گا میں ایک مار دیا ایک اور زمانہ حال استقبال میں صیغہ واحد متکلم فعل مضارع میں مجرور ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل رجوع اثر وزدن لا نضرب نہیں مارے جاتے ہیں نہیں مارے جائیں گے ہم تو ہمارے دو ہوتے ہیں ایسا ہوتے ہیں زمانہ حال استقبال میں صیغہ متکلم حال غائب فعل مضارع میں مجرور ثلاثی میں صحیح اسباب فاعل رجوع اثر وزدن